بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد الاشباح والنظائر کے فن ثانی میں آخری کتاب کتاب الفرائض کا درس شروع ہو رہا ہے۔ کتاب الفرائض فقہا کے نزدیک وراثت اور ترکے کے احکام پر مشتمل یہ کتاب ہوتی ہے، اور اس کا نام فرائض یا لفظ فرائض سے اس کی تعبیر اسی لیے کہتے ہیں کہ فریضہ کا مطلب ہے مقدرہ، کہ شریعت نے لوگوں کے حصے متعین کر دیے ہیں، ورنہ فرائض کا مطلب تو وہ امور ہوتے ہیں جو لازم ہوتے ہیں، تو دین کے وہ امور جو ضروری ہوں، اور یہاں فرائض سے مراد میراث، ترکہ، استحقاق، میت کا جو مال ہے وہ اس کا مصرف کیا ہوگا، ان سب امور سے بحث ہوتی ہے کتاب الفرائض میں۔ جی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نساء شریف میں لوگوں کے حصص متعین فرما دیے، جن سے استنباط کر کے ہمارے فقہائے کرام نے 12 لوگوں کو اصحاب فرائض قرار دیے، 8 جن میں 8 خواتین ہیں اور 4 مرد ہیں، ان کے حصے متعین کر دیے، اور جو ان سے بھی قریب ہوتے ہیں جن کا حصہ متعین نہیں ہے لیکن اقرب مانے جاتے ہیں، ان کو عصبہ کہا گیا، کہ اصحاب فرائض کو دینے کے بعد جو کچھ بچے وہ اسباط کا ہے، اور اگر اصحاب فرائض نہیں ہے تو سب کے سب اسباط کا ہوتا ہے۔ لیکن اصحاب فرائض یا اسباط مستحق ہوں میت کے ترکے کے، اس سے پہلے 2-3 اور مصارف شریعت نے بیان کیے کہ میت جب اپنا مال چھوڑ کے جائے تو پہلا مصرف یہ ہے کہ تجہیز و تکفین کا اہتمام اسی کے مال سے کیا جائے۔ اس کے بعد اگر اس کے ذمہ قرض تھا کسی کا تو وہ ادا کر دیا جائے، اگرچہ پورا مال اس قرض کی ادائیگی میں چلا جائے، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تجہیز و تکفین کے بعد سب سے اہم کام یہ ہے کہ اس کا دین ادا کر دیا جائے۔ اس کے بعد وصیت کا مرحلہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے وصیت کی ہے تو وصیت میں ایک لمٹ ہے کہ ثلث یا اس سے کم ہی ہو، اس سے زیادہ ہو تو وہ نافذ نہیں ہے، جب تک کہ وارثین اجازت نہ دیں اور ان وارثین میں کوئی نابالغ نہ ہو۔ تو ثلث کی حد تک جو ہے وصیت نافذ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ بچا رہتا ہے وہ سب جو ہے وارثین کو تقسیم کر دیتے ہیں شریعت میں بیان کردہ حصص کے مطابق۔ جی، اب اس کی پوری تفصیل فقہ کی کتابوں میں ہے، اور اسی موضوع پر خاص کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ اب کچھ ضوابط اور استثناءات، اور ضوابط اور استثناءات دونوں پر فروع کے بیان کو سمجھنے کے لیے کتاب الفرائض کی درج ذیل سطریں آپ توجہ سے سماع کریں۔ علامہ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، پہلا ضابطہ المیت لا یملک بعد الموت، میت موت کے بعد اسکرین پر مالک نہیں ظاہر ہوتا۔ نہیں، جی، اسکرین پر نظر نہیں آ رہا۔ آ رہا ہے حضور نظر آ رہا ہے۔ پہلا ضابطہ ہے کہ میت کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، یعنی حی مالک ہوتے ہیں، میت مالک نہیں ہوتے، ان کے اندر ملکیت کی اہلیت ختم ہو چکی ہے، تبھی تو ان کا اپنا مال بھی ان کے وارثین کا ہو جاتا ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا اپنا مال نہیں رہ جاتا، بلکہ اس کے وارثین کا ہو جاتا ہے، اور یہ تملک جبری ہوتی ہے۔ تملک جبری ہوتا ہے کہ خواہی نہ خواہی، وارث چاہے نہ چاہے، پھر بھی اس کے مورث کا مال اس وارث کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تبھی تو ہے جب کہ میت کا مال اس کی ملکیت سے نکل جائے، تو میت کا جب اپنا مال اس کی ملکیت سے نکل گیا تو اب کوئی اور مال اس کی ملکیت میں
بعد موت کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اہلیت ختم ہو چکی. جی حدیث پاک نے بھی فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. تو سارے اعمال، سارے عقود، سب کچھ ختم، ملکیت بھی ختم. تو اب فرماتے ہیں کہ موت کے بعد میت کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا. استثناء دیکھیے، الا اذا، مگر ایک صورت ہے کہ موت کے بعد بھی ملکیت اس کی ثابت ہوگی. وہ کیا صورت ہے؟ فرماتے ہیں الا اذا نصب شبکۃ للصید ثم مات فتعقل الصید بها بعد الموت فانه يملكه. ہاں، مگر یہ کہ اس نے شکار کے لیے ایک شبکہ، ایک جال پھینکا، جال لگا دیا اس نے، اور اس کے بعد جال پھیلانے کے بعد وہ مر گیا صیاد. اور چونکہ جال پھیلا ہوا تھا تو شکار اس میں آ کے پھنس گیا، اور شکار جو پھنسا ہے وہ موت کے بعد، صیاد کی موت کے بعد. تو اس صورت میں اس شکار کا مالک کون ہوگا؟ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ، وہی صیاد ہوگا جس نے جال پھیلایا تھا، وہی مالک ہوگا اگرچہ وہ مر چکا. جی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس نے جال پھیلایا تو، اور اسی مقصد سے پھیلایا. کتاب الصید والذبائح میں یہ بات گزر چکی کہ صید جو ہے وہ مال مباح ہے، اور جو احراز کر لے اسی کی ملکیت صید پر ثابت ہوتی ہے. تو اس نے تو جال پھیلایا اور صید کے لیے پھیلایا، اور شکار آ کے پھنس گیا، تو ملکیت جو ہے صیاد کی ثابت ہو گئی. یہ اور بات ہے کہ صیاد جو ہے وہ مر چکا، اور ملکیت جو ہے وہ شکار پھنسا ہے موت کے بعد، صیاد کی موت کے بعد. تو موت کے بعد یہ ملکیت ثابت ہو جائے گی صیاد کی. یہ ایک صورت ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ ملکیت صیاد کی ثابت ہوئی تو وہ جائے گا کس کے پاس؟ اس شکار کا کیا بنے گا؟ کہتے ہیں وَيُورَثُ عَنْهُ، اس میں وراثت جاری ہوگی. یعنی اولاً اس شکار پر ملکیت ثابت ہوگی میت کی جو صیاد تھا، اور ثانیاً معاً بعد اس پر ملکیت ثابت ہو جائے گی وارثین کی. جی نیابت اور وراثت کے طور پہ. قضا ذکر الزیلعی من المکاتب. جی دوسرا ضابطہ دیکھیے، العطاء لا یورث، عطا میں وراثت جاری نہیں ہوتی. جی عطا کا مطلب یہ ہوا داد و دہش، انعام، وظیفہ، یعنی جو چیز اجرت نہ ہو بلکہ محض آپ کے مقام و مرتبے کی وجہ سے، شرف کی وجہ سے، علمی مقام کی وجہ سے، یا آپ کے بڑھاپے اور سینئر سٹیزن ہونے کی وجہ سے کوئی وظیفہ حکومت نے مقرر کر دیا، پینشن ہے مثال کے طور پر. اس طرح کی چیزیں جو محض آپ کے مقام و مرتبے کی وجہ سے، عزت و شرافت کی وجہ سے، یا آپ کے محتاج ہونے کی وجہ سے جو ہے، یا آپ کی سابقہ خدمات اور کارکردگی کی وجہ سے بطور انعام اور اعزاز ایک وظیفہ مقرر کر دیا گیا، تو وہ تو وظیفہ آپ کی ملکیت میں تب جاتا ہے جب آپ کے ہاتھ میں، یعنی آپ کی ملکیت تب ثابت ہوتی ہے جب آپ کا قبضہ اس پر ہو جائے. اور جب تک کہ قبضہ نہیں ہوگا تو وہ ملکیت نہیں ہے. جب ملکیت نہیں ہے تو پھر اس وراثت کیسے جاری ہوگی؟ اس لیے عطا میں وراثت جاری نہیں ہے. تنخواہ کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا اور سمجھا. اجارے میں دیکھ لیجئے کہ جو تنخواہ اجرت کے طور پر جو ہے ملتی ہے، وہ کام ہو جانے کے بعد ملکیت میں آ جاتی ہے تنخواہ، کیونکہ اجارہ ہوا ہے. اجارہ ہوا کہ مہینے کا مہینے کی اتنی تنخواہ ہوگی، اتنا کام کریں گے، اتنا کام کر دیا تو اتنے مال پر ملکیت آپ کی ہو گئی ملنے سے پہلے بھی. لیکن یہ وظائف جو ہوتے ہیں یا انعامات، وہ تو آپ کے نہیں ہیں. آپ کے ہاتھ میں آ جائے تب ملکیت ثابت ہوگی. لہٰذا کسی بزرگ شخص کا وظیفہ آیا کرتا تھا سال بھر، اب ہوا یہ کہ 2-3 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور سال پورا ہوا ان کے انتقال کے بعد، تو کیا جو وظیفہ بنتا تھا اور اس سال 6 مہینے یا 3 مہینے کے بعد ہی انتقال ہو گیا مورث کا، تو کم سے کم آدھا وظیفہ بنے تو اس آدھے وظیفے میں وراثت جاری ہوگی؟ لا یورث، نہیں جاری ہوگی. جی قضا فی صلح البزازیہ. ذکر الزیلعی من آخری کتاب الولاء. ایک مسئلہ اور دیکھیے
اور اس کا حوالہ پہلے دے دیا کہ کتاب الولا کے آخر میں امام فخر الدین زیلعی نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ ان بنت المعتق بکسر التاء ترث المعتق بفتح التاء فی زماننا، معتق جو مولا الاعلیٰ ہے اس کی بیٹی وارث ہوگی معتق جو مولا الاسفل ہے اس کی وارث ہوگی، فی زماننا ہمارے زمانے میں۔ اب اسی طرح سے اور بھی مسائل دیکھ لیجئے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو اصل میں اصل مسئلے کی روح سے وارث نہیں ہوتے لیکن ہمارے زمانے میں وارث ہوں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے آخر میں بتایا کہ ہمارے زمانے میں بیت المال کا معاملہ خراب ہو گیا، کوئی بیت المال نہیں ہے، اگر بیت المال ہو بھی تو اس کا پیسہ جو ہے اس میں لوگ جو عمرا اور ذمہ دار ہوتے ہیں وہ خرد برد کرتے ہیں، اس لیے بیت المال کو پیسہ نہیں جانا چاہیے بلکہ اس سے پہلے جو مستحقین اور قرابت دار ہیں انہیں کو بانٹ دینا چاہیے، اگرچہ وراثت میں اصل مسئلے کی روح سے ان کا حق نہیں بنتا۔ یہ کون کون لوگ ہیں؟ پہلا مسئلہ آپ نے دیکھ لیا کہ معتق کی بیٹی، اصل مسئلہ آپ سراجیہ وغیرہ میں دیکھیے فرائض میں کہ جیسے کہ ولایت عتق جو ہے اس میں بھی وراثت جاری ہوتی ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی شخص مرنے کے بعد جو ترکہ چھوڑتا ہے اس کا کیا بنے گا؟ تو وہ تجہیز و تکفین اور دین اور وصیت کے تقاضے پورے کرنے کے بعد وراثت بٹتی ہے، تو اس کے وارثین کو، اور وارثین میں اگر اصحاب فرائض نہیں ہیں، اسبات نہیں ہیں، تو پھر اس کے بعد ایک سلسلہ ہے کہ پھر کس کو دیں گے، پھر کس کو دیں گے، تو اولو الارحام کو دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے جو معتق ہوتا ہے مولا وہ وارث ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو معتق مولا الاعلیٰ ہے وہ بھی نہیں رہا، تو ولایت عتق کی بھی میں بھی وراثت چلتی ہے، تو اور اب کون اس کا وارث ہوگا؟ تو ولایت عتق کے وارث اولاد ذکور ہوتے ہیں، اولاد اناث نہیں۔ جی، زید نے اپنے غلام بکر کو آزاد کیا تو زید موتق ہو گیا، اب بکر کا کوئی اپنا قریبی نہیں ہے، تو ولایت عتق کی وجہ سے بکر کا جب انتقال ہوگا تو اس کا سارا مال موتق کو آئے گا۔ جی، لیکن موتق خود مر گیا تو اب کون وارث ہوگا بکر کا؟ تو موتق کے اولاد ذکور یعنی اس کا بیٹا، اس کی بیٹی وارث نہیں ہوگی، تو ولایت عتق میں وراثت جو ہوتی ہے وہ ذکور کے لیے ہوتی ہے، اناث کے لیے نہیں ہوتی، اس لیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ موتق کی بیٹی موتق کی وارث نہیں ہوگی، اصل مسئلہ یہ ہے ان بنت المعتق ہے کہ موتق کی بیٹی موتق کی وارث نہیں ہوگی، لیکن یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان بنت المعتق ترث المعتق فی زماننا، ہمارے زمانے میں ہوگی، اصلاً نہیں ہوتی، لیکن ہمارے زمانے میں بہتر ہے کہ موتق اگر انتقال کر چکا تو موتق جو اب مر رہا ہے اس کے مال کی وراثت، مال جو ہے نا بطور ترکہ دے دیں کس کو؟ موتق کی بیٹی کو۔ جی، اسی طرح سے اور بھی کیا ہے، ما فضل بعد فرض احد الزوجین یرد علیہ، کہ زوجین میں سے کسی ایک کو جو ہے نا ماننے کے بعد، ہاں کسی ایک کا حصہ دینے کے بعد جو باقی رہ جائے وہ اسی پر لوٹایا جائے۔ یہ مسئلہ آپ نے سراجیہ وغیرہ میں پڑھ لیا ہوگا کہ من یرد علیہ ومن لا یرد علیہ، رد کے مسئلہ، اول کے مقابلے میں رد ہے نا، اول کے مقابل میں رد ہے کہ جس نے سے مسئلہ بنایا تمام وارثین کو دے دیا اور کچھ مال ابھی بھی بچ گیا، تو کیا کریں گے؟ تو رد کریں گے، یعنی جتنے مستحقین ہیں سب کو دوبارہ دیں گے اسی تناسب سے جو ان کا حصہ بنتا تھا، مگر زوجین جو ہیں من یرد علی نہیں ہے، من لا یرد علی ہیں، یعنی زوجین پر رد نہیں ہوتا، چونکہ زوجین ایک دوسرے کے غیر ہوتے ہیں، زید اور ہندا یہ دونوں آپس میں زوج زوجہ ہیں تو اجنبی ہوتے ہیں نا، ماں بیٹی، ماں بیٹا اور بھائی بہن یہ تو زوجین ہو نہیں سکتے جو وارث ہوتے ہیں، تو یہ اجنبی ہوتے ہیں اور نکاح کی وجہ سے قریب ہو جاتے ہیں، تو اس لیے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو بیوی کو ملتا ہے، بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو شوہر کو ملتا ہے، تو جتنا شریعت نے دے دیا کہ شوہر کو یا تو نصف ملے گا یا ربع ملے گا، اور زوجہ کو یا تو ربع ملے گا یا سمن ملے گا، بس اتنا ہی رہے گا۔
اگر سب کو حصہ دینے کے بعد باقی رہ جائے تو وہ دوبارہ زوج اور زوجہ کو نہیں دیا جائے گا، جتنا مل گیا پہلے وہی، لیکن باقی لوگوں کو جو دیا جا چکا بچ جائے تو پھر دوبارہ اسی حساب سے دیا جائے۔ یہ مسئلہ آپ رد کے بیان میں پڑھ لیں۔ یہاں پر یہ ہے کہ زوجین پر رد نہیں ہوتا، لیکن اس زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ حصہ بانٹنے کے بعد بچا رہ جائے اور زوجین یعنی بیوی کے مال سے شوہر کو دیا جا چکا یا شوہر کے مال سے بیوی کو دیا جا چکا اور پھر بھی بچا رہے تو ان پر رد ہوگا، اس زمانے میں ان کو دینا چاہیے۔ یرد علی، یہاں بھی فی زمانہ والی قید معتبر ہے۔ وقض المال یکون للبنت رضاعا، اسی طرح سے تیسری بات بھی ہے کہ مال رضاعی بہن کو جائے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ وارث میں حقیقی رشتہ جو ہے نا وہی معتبر ہوتا ہے، رضاعی رشتہ معتبر نہیں ہوتا۔ رضاعی جو رشتہ ہوتا ہے وہ صرف نکاح کے معاملے میں، کہ نکاح حرام ہے جی، تو رضاعی بہن، رضاعی ماں، رضاعی بیٹی، یہ سب نکاح حرام ہے، لیکن یہ نہیں کہ وراثت جاری ہو جائے۔ لہٰذا کوئی رضاعی بیٹی جو ہے وہ نصف یا ربع، ہاں نصف کی یا ثلثان کی مالک نہیں بنے گی۔ رضاعی بیٹی کا کچھ نہیں ہوتا، وارث نہیں ہوتی کبھی۔ لیکن یہاں پہ کیا فرمایا کہ اگر کوئی وارث نہیں ہے تو مال رضاعی بیٹی کو جائے گا۔ یہ جو میں نے قید لگائی یہ قید ملحوظ ہے کہ زید کا انتقال ہو گیا اور اس کا کوئی وارث نہیں ہے تو اور ایک رضاعی بہن ہے تو سارا مال رضاعی بہن کو جائے گا جی۔ وعزاہ الی النہایہ، اور اس مسئلے کی نسبت کی ہے نہایہ کی طرف جو کہ ہدایہ کی شرح ہے۔ بناء علی انہ، یہ تینوں جو مسئلے ہیں یہ کس پر مبنی ہے؟ اس بات پر کہ لیس فی زماننا بیت المال، کہ ہمارے زمانے میں بیت المال تو ہے نہیں، لأنہم لا یضعونہ موضعہ، اس لیے کہ عمرہ اس زمانے میں اور سلاطین اور ارباب اقتدار یہ لوگ بیت المال کو اس کی جگہ پر نہیں رکھتے، صحیح طور پر تصرف نہیں کرتے، ذاتی ملکیت مان لیتے ہیں اور گھر پہ اور اپنی ذاتی مقاصد کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے بیت المال کا سسٹم جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے، تو بیت المال میں نہ رکھا جائے بلکہ اقارب کو دے دیا جائے۔ چلیے آگے دیکھیے ایک اور ضابطہ، کہتے ہیں کل انسان یرث و یورث، ہر انسان وارث ہوتا ہے اور مورث ہوتا ہے۔ ہر شخص وارث بھی ہوتا ہے اور مورث بھی ہوتا ہے۔ وارث ہوتا ہے یعنی کسی کا مال جو ہے اس کے مرنے کے بعد اس انسان کا ہوتا ہے۔ یورثو کا مطلب وہ کسی کو وارث بناتا ہے کہ یہ مال چھوڑ کے جائے گا تو کوئی نہ کوئی اس کا وارث ہوگا۔ الا ثلاثہ، مگر تین لوگ ہیں جو جن پر یہ ضابطہ جو ہے وہ نافذ نہیں ہے کہ وہ وارث بھی ہوں مورث بھی ہوں۔ بعض تو وہ ہیں جو نہ وارث ہوتے ہیں نہ مورث ہوتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو وارث تو ہوتے ہیں مورث نہیں، اور بعض وہ جو مورث ہوتے ہیں وارث نہیں۔ تو وہ ثلاثہ تین لوگ کون ہیں؟ الانبیاء علیہم السلام، انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام، یہ حضرات یہ نہ وارث ہوتے ہیں یا نہ مورث ہوتے ہیں۔ لا یرثون ولا یورثون، لا یرثون ولا یورثون، نہ یہ وارث ہوتے ہیں اور نہ کسی کو وارث بناتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقہ، اور اسی حدیث پاک کو بیان کیا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب حضرت سیدہ بطول زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدق سے جو ہے نا اپنا حصہ مانگا تھا۔ کہتے ہیں وما قیل انہ علیہ السلام ورث خدیجہ، تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ ام المومنین رسول کریم علیہ السلام کی زوجہ کریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کی وارث رسول کریم علیہ السلام ہوئے تھے ان کے انتقال کے بعد، لم یصح، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وانما وهبت مالها له علیہ السلام، بلکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال اپنے زوج کریم سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو ہبہ کر دیا تھا اپنی رضا سے اپنی زندگی میں، فی صحتہا، اپنی صحت کے دوران۔ اور وہ جو آیت کریمہ ہے سورہ والضحیٰ میں، ہاں الم یجد کا نہیں ووجدک عائلا فاغنی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین مسائل اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیے کہ تمہیں
تنگ دست پایا تو تمہیں بے نیاز کر دیا، اور تمہیں یتیم پایا تو تمہیں پرورش کی جگہ دی، وغیرہ وغیرہ. تو اس میں یہی ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، عائل تنگ دست پایا، غربت کے ایام تھے تو فَأَغْنَىٰ تو بے نیاز کر دیا. اس کا مطلب یہی ہے کہ کیسے بے نیاز کیا، کہ عین جوانی کے وقت میں جو ہے حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کے گئے تھے بزنس کے لیے، وہ سیریا ملک شام، اور بڑی زبردست تجارت کی اور بہت فائدہ ہوا. تو آفر آ گئی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے کہ نکاح کرنا چاہتی ہوں، اور یہ ہو گیا، نکاح ہو گیا. تو انہوں نے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا مال رسول کریم علیہ السلام کی ملکیت میں دے دیا. ایسی زوجہ کریمہ کہ سب کچھ جو ہے اپنے شوہر نامدار پہ قربان کر دیا. تو یہی سبب بنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے نیاز کر دیا، اب کسی کے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت بے نیاز ہو گئے. تو یہ بات ہے، یہ وراثت والی بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے دے دیا تھا. کہتے ہیں ایک اور بات، وَالْمُرْتَدُّ لَا يَرِثُ، دوسرا وہ کہ کون ہے جو وارث یا مورث نہیں ہوتا. کہتے ہیں مرتد وارث نہیں ہوتا، مورث ہوتا ہے، وارث نہیں ہوتا. کوئی شخص جو ہے مسلمان تھا اب مرتد ہو گیا معاذ اللہ، تو اب وہ اپنے باپ یا بیٹا یا بھائی اس کا وارث نہیں ہوگا. ارتداد جو ہے آپ نے تو پڑھ لیا، موانع ارث 4 ہیں، ان میں اختلاف دین بھی جو ہے مانع ارث ہے. تو اب مرتد جب ہو گیا تو وارث کیسے ہوگا؟ لیکن کیا مورث بھی نہیں ہوگا؟ تو کہتے ہیں نہیں، اس کے مسلمان وارثین اس کے وارث ہوں گے. وَتَرِثُهُ وَرَثَتُهُ الْمُسْلِمُونَ، اور اس میں تفصیل فرمائی ہے علماء نے کہ اس کے اس مال کے وارث مسلمان وارثین ہوں گے جو اس نے ایام اسلام میں کمائی، اور ایام ارتداد اور کفر میں جو کمایا اس کے وارث نہیں ہوں گے. اور اس میں بھی اختلاف ہے. چلیے، یہ دوسرا، 3 لوگ وارث نہیں ہوتے اور مورث نہیں ہوتے، ان میں 2 کا ذکر ہو گیا. تیسرا ہے الجنین یرث ولا یورث عنہ، تو ایک تو انبیاء کرام ہیں، دوسرے جو ہے مرتد وارث نہیں ہوتے، تیسرے جنین وارث ہوتے ہیں، مورث نہیں ہوتے. تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نہ وارث ہوتے نہ مورث، اور مرتد جو ہے وہ مورث تو ہوتا ہے، وارث نہیں ہوتا، اور جنین وارث ہوتا ہے، مورث نہیں ہوتا. تو جیسے ہندا کے پیٹ میں بچہ ہے اور وہ حرکت کرنے لگ گیا، تو حمل کے احکام تو آپ نے پڑھ لیے سراجیہ میں، آپ کو پتا ہے کہ حمل ہے تو اس کا وہ جو ہے اپنے باپ کے انتقال سے پہلے پہلے کا حمل ہے، تو اس کا بھی حصہ بنتا ہے. تو ماں کے شکم میں جو بچہ ہے اور اسی حالت میں باپ کا انتقال ہو گیا، تو وہ جو بچہ پیدا ہوگا انتقال کے بعد وہ بھی وارث ہوگا. الجنین یرث، وارث ہوتا ہے. ولا یورث، لیکن ہاں وہ مورث نہیں بناتا، ہاں وہ مورث نہیں بناتا کسی کو. لہٰذا دنیا میں آنے سے پہلے پہلے جو اس کا حصہ بنتا تھا، اس کے وارثین اگر جب پیدا ہوتا تو جو وارث ہوتے وہ وارث مر گئے تو وہ جنین کا حصہ نہیں پائیں گے، قضا فی آخری یتیمہ. لیکن یہ جو تیسرا مسئلہ ہے کہ جنین وارث ہوتا ہے، مورث نہیں ہوتا، فرماتے وفی الثالث نظر، یہ محل نظر ہے، اس میں کچھ بحث ہے. یعلم مما قدمناه من فی البیوع، اور یہ نظر معلوم کر سکتے ہیں کتاب البیوع میں جو ہم نے پہلے ذکر کر دیا، وہاں دیکھیے. اب یہ بات ہو گئی. کہتے ہیں واختلفوا فی وقت الارث، ہمارے فقہائے کرام کا اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ ارث کا وقت ہے کیا، یعنی وارث اپنے مورث کا وارث بنتا ہے، میت کا وارث بنتا ہے، تو بنتا کب ہے؟ مشائخ عراق رحمہم اللہ تعالی کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں فی آخری جزء من اجزاء حیات المورث، جی مورث جو میت ہے اس کی زندگی کے اجزاء میں سے بالکل آخری جز میں جو ہے وارث بنتا ہے. وقال مشائخ بلخ، اور بلخ کے مشائخ رحمہ اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں عند الموت، جب میت مر جائے تب. اب دیکھیے بڑا باریک فرق ہو گیا نا جی.
کہ زید اپنے باپ بکر کا وارث ہے، بکر مر گیا تو زید وارث ہو گیا۔ تو ایک قول مشائخ عراق کا یہ ہے کہ بکر کے مرنے کے بعد نہیں بلکہ زندگی ہی میں وارث ہوگا، لیکن بالکل آخری وقت میں، کیونکہ نیابت ہے نا یہ، تو مرنے کے بعد کیا نیابت، نیابت ہے تو وہ نائب بنائے تو زندگی کے آخری، بالکل آخری لمحہ، یہ آخری لمحے کے بعد بالکل موت ہی آنی ہے، تو اس لیے ضرورت متحقق ہو گئی، تو زندگی میں وہ جو ہے نائب ہو جاتا ہے، اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ بس اگلی ساعت اور اگلا آن جو ہے وہ موت کا ہے، اور یہ ختم ہو جائے گا تو ضرورت متحقق ابھی ہو گئی، تو نیابت منتقل، بطور نیابت جو ہے نا وہ وراثت ہو جائے گی، ملکیت منتقل ہو جائے گی، تو آخری جز میں۔ اور مشائخ بلخ کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی تو وہ زندہ ہے، تو اس کی ملکیت کیوں وہاں سے ہٹائیں گے، وہ مالک ہے، آخری سیکنڈ جو ہے ابھی بھی وہ زندہ ہے، تو اس کا مال اسی کا رہے گا، کسی اور کا کیسے ہو جائے گا؟ جب موت ہو جائے تو ملکیت ختم ہو، جیسی ملکیت ختم ویسے ہی جو ہے وہ دوسرا بندہ مالک ہو جائے گا، تو یہ دو قول ہوئے۔ تو چلیے اس میں ثمرہ اختلاف کیا نکلے گا؟ کہتے ہیں وفائدۃ الاختلاف فیما لو قال الوارث لجاریۃ مورثہ، ثمرہ اختلاف یہ کہ وارث اپنے مورث کی باندی سے بولے اذا مات مولاکی فانت حرۃ، جب تمہارا مولا مر جائے تو تو آزاد، تو آزاد، فعلی الاول توثق، ہاں، لا علی الثانی، تو پہلے موقف کی تقدیر پر وہ باندی آزاد ہو جائے گی، اور دوسرے موقف کی تقدیر پر وہ باندی آزاد نہیں ہوگی۔ قضا فی الیتیمہ، الدر الیتیمہ جو ہے نا، اس میں یہ مسئلہ ایسے ہی ہے۔ اب دیکھ لیجئے، یہ بھی دقیق فرق ہے کہ وارث جو ہے اپنے ہی مورث کی باندی سے بول رہا ہے، اس کا مطلب لگتا یہ ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے، مورث کی باندی جو ہے اس نے نکاح میں دے دیا اپنے وارث کے، تو یا جو بھی صورت ہو، تو وارث نے اپنے مورث کی باندی کو کہا کہ جب تمہارا مولا مر جائے تو تو آزاد، تو یہ ابھی تعلق کیسے کر سکتا ہے، یہ تو مالک ہی نہیں ہوا ہے، تو وارث کے اس کہنے کا کیا اعتبار کہ جب تیرا مولا، یعنی یہ تعلیق عتق جو ہے یہ کیسے معتبر ہے؟ تو ہمارے یہاں تو ہے نا کہ اگر ملکیت کی طرف منسوب کریں تو یہ تعلیق درست ہوتی ہے، تو یہ تو مالک ہونے والا ہے، یعنی اپنے مورث، اس کا مورث جو ہے نا وہ مریض وفات ہے، تو وارث نے کہہ دیا کہ جب تیرا مولا مر جائے تو تو آزاد، تو جیسے ہی بکر مرا ویسی آزاد ہوگی، یہ اول کی تقدیر پر، ثانی کی تقدیر پر نہیں، کیونکہ اول کی تقدیر کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے اس وقت اس کا مولا آخری مومنٹ میں، بالکل آخری لمحہ جو بکر کے موت یعنی زندگی کا جو آخری لمحہ ہے، اس وقت یہ بول رہا ہے، تو اب اسی باندی سے بولا اس نے جی، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے یہ بولا کہ تیرا مالک جب مر جائے تو آزاد، ہاں، تو یہ ملکیت جب ثابت ہو جائے آخر اجزاء حیات میں، تبھی تو یہ بات ہوگی، کیونکہ اس کا مولا بکر تھا اور اب یہ مولا ہو گیا، تو مولا مرا، تو یہ تبھی تو ہوگا کہ جب وہ مولا تھا اور اسی کی زندگی میں یہ وارث ہوا جی، تو اس مولا کا مرنا مانا جائے گا، لیکن اگر یہ مانا جائے کہ اس کی موت کے بعد یہ وارث ہو، تو موت کے بعد اگر یہ جملہ، تب تو یہ ماننا پڑے گا کہ موت کے بعد یہ جملہ بول رہا ہے وہ، اور موت کے بعد جملہ بول رہا ہے، تو اب وہ جو مرا ہے وہ تو اس کا مولا نہیں ہے، مولا تو اب یہ ہو گیا، تو اب جب یہ ہو گیا تو اس کا یہ کہنا ہے کہ تیرا مولا مرے تو آزاد، تو اب یہ خود مرے گا وارث تب آزاد ہوگی، وہ تو مولا کے مرنے سے کیسے آزاد ہوگی، کیونکہ یہ مولا ہو گیا اس کا۔ یہ اس مقام کی تقریر ہو سکتی ہے جو میرے سمجھ میں آئی، اور بھی تقریر دیکھ لیجیے آپ حضرات علامہ پیری زادہ کی کے حاشیے میں، اور بھی توجیہ ہو سکتی ہے غور کیا جائے تو، کہ جب وارث کہہ دے
اپنے مورث کی باندی سے کہ تیرا مولا مر جائے تو آزاد، تو مرنے کے بعد آزاد ہو جائے گی، اول کی تقدیر پر اور ثانی کی تقدیر پر آزاد نہیں ہوگی۔ چلیے، الارث یجری فی الاعیان، وراثت جو ہے اعیان میں جاری ہوتی ہے، جی، اعراض اور حقوق وغیرہ میں جاری نہیں ہوتی، جی۔ تو وراثت جو اعیان، گھر ہے، مکان ہے، دکان ہے، جائیداد منقولہ غیر منقولہ جو اعیان ہیں، انہی میں وراثت جاری ہوگی۔ وہ عمل حقوق رہے حقوق، تو کہتے ہیں ان میں بعض میں وراثت جاری ہوتی ہے، بعض میں نہیں ہوتی۔ فمنہا ما لا یجری فی، بعض تو وہ حقوق ہیں جن میں وراثت جاری نہیں ہوتی، جیسے حق شفاع ہے۔ زید کے بغل کا مکان بکا تو زید کو حق شفاع ہے، لیکن وہ زید مر گیا تو اس کے بیٹے کو حق شفاع نہیں ہے، حق شفاع میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ یوں ہی خیار شرط ہے، حد قذف ہے، نکاح ہے، ان سب میں شفاع جو ہے نا وراثت جاری نہیں ہوتی۔ جس کے لیے نکاح تھا اسی کے لیے نکاح ہے، اب وہ وارثین کا نکاح نہیں ثابت ہو جائے گا۔ حد قذف جس کو حق حاصل تھا وہی نافذ کرے گا، اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔ خیار شرط جو جس نے لیا تھا، بائع ہو یا مشتری، اسی کو خیار شرط ہے، اس کے مرتے ہی خیار باطل، یہ نہیں کہ وارث کو خیار شرط حاصل ہو جائے گا۔ اور دیکھیے کہتے ہیں وَحَبْسُ الْمَبِيعِ وَالرِّهَنِ يُورَثُ، یہ دو چیزیں ہیں کہ یہ بھی حق ہے، عین نہیں ہے، کہ ان میں وراثت جاری ہوتی ہے۔ یہ یعنی مبیع کا حق، مبیع کو روکنے کا حق حاصل ہوتا ہے نا بائع کو، جب تک کہ مشتری سمن نہ دے۔ بائع نے مال بیچ دیا تو مشتری نے خریدا تو پہلے مشتری پیسہ دے، اور نہیں دیتا تو بعد میں بھی دے سکتا ہے، لیکن بائع کو حق حاصل ہے کہ جب تک مشتری پیسہ نہ دے مبیع کو روکے رکھے، اگرچہ مبیع پر ملکیت مشتری کی ثابت ہو چکی عقد بیع کی وجہ سے، پھر بھی حبس مبیع کا حق ہے اس کو۔ تو یہ جو حبس مبیع کا حق بائع کو ہے، اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی کہ جناب یہی حق جو ہے وہ اس کے وارث کو بھی حاصل ہو، نہیں نہیں نہیں، یورث، یہ اس میں وراثت جاری ہوتی ہے۔ اس میں وراثت جاری ہوتی ہے کہ مبیع کو اس کا وارث بھی روک سکتا ہے۔ اسی طرح سے رہن کو روکنے کا جو حق ہے، یہ بھی اس میں بھی وراثت جاری ہوگی، کہ رہن کو مرتہن روکے رکھے گا جب تک کہ استیفائے حق نہ ہو۔ تو جیسے مرتہن رہن کو حبس کرے گا، اسی طرح سے مرتہن مر جائے تو اس کا وارث بھی رہن کو روکے رکھے گا، جی۔ اور کہتے ہیں والوکالات والعواری والودائع لا تورث، اور کچھ اور دیکھ لیجئے، وکالتیں اور عاریت میں دینے کے جو معاملات ہیں، اور ودائع جو ودیت کے طور پہ جو مال دیا جاتے ہیں کسی کے پاس، مودع مودع کو دیتا ہے، ان میں بھی وراثت جاری نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر عواری اور ودائع سے وہ عین مراد نہیں ہے جو عاریت کے طور پہ معیر نے مستعیر کو دے دیا، یا مودع نے مودع کو دے دیا، نہیں، اور یا وہ مال نہیں ہے جو موکل نے وکیل کے قبضے میں دے دیا کہ اسے بیچو، وہ نہیں مراد ہے، بلکہ وہ عاریت پہ لینے اور دینے کا جو حق ہے، اور ودیعت پہ دینے اور لینے یا توکیل کا جو حق ہے، اس حق کے بارے میں ہے کہ اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی ہے۔ چلیے، تو یہ چند چیزیں بتاتی ہیں کہ فلاں فلاں حقوق ہیں جن میں وراثت جاری ہوتی ہے، فلاں فلاں میں نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں کہہ رہے ہیں وَاخْتَلَفُوا فِي خِيَارِ الْعَيْبِ، خیار عیب میں اختلاف ہے کہ وراثت جاری ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يُورَثُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَثْبَتَهُ لِلْوَارِثِ، تو بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ خیار عیب میں وراثت جاری ہوگی۔ تو مشتری نے مال خریدا، عیب پر اطلاع نہیں تھی، دیکھا مال جب آیا تو اس میں عیب دار نکلا، تو اسے خیار عیب حاصل ہے، وہ چاہے تو رد کرے۔ لیکن اس کا انتقال ہو گیا اور اب مال آیا تو اس کے وارث کے پاس ملا اور اس نے دیکھا تو عیب نکلا، تو اسے خیار عیب حاصل ہوگا کہ نہیں ہوگا، اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہاں وارث ہوگا یہ، اور بعض لوگ وارث کو ابتداءً تو ثابت کرتے ہیں، انتہاءً ثابت نہیں کرتے، جی۔ ابتداءً ثابت کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے خیار دیا جاتا ہے وہ مخیرہ کو، باندی کو کا نکاح کر دیا گیا، وہ بالغ ہوگی جیسے ہی اسے اختیار مل جائے گا کہ چاہے تو نکاح نافذ کرے اور یا پھر الگ ہو جائے۔ یا نابالغہ کا نکاح باپ کے علاوہ کسی دوسرے ولی نے کر دیا جس کو ولایت اجبار کا حق حاصل نہیں ہے، تو نابالغہ کو فوراً اختیار ہوتا ہے جو خیار بلوغ ہے۔
لیکن اسی وقت جب اسے اختیار ملا فوراً وہ رد کرے تو وہ رد ہوگا، اور یہ اختیار باقی نہیں رہے گا، ابتدان ملے گا، بقان نہیں ملے گا۔ تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ جو مشتری ہے اسے خیار عیب حاصل ہے، لیکن اس کا انتقال ہو جائے تو وہ خیار عیب اس کے وارث کو جائے گا، لیکن ابتدان جائے گا، فوراً اگر وہ رد کرنا چاہے تو رد کر دے، واپس یعنی وہ سامان واپس کر دے، لیکن اگر خاموش رہا تو یہ سکوت رضا کے درجے میں ہے۔ جی، ودیتو تو رسو اتفاقاً، اور دیت یہ بھی ایک حق ہے کہ کسی کا بندہ جو ہے نا قرابت دار مار دیا گیا اور وہ قتل عمد نہیں ہے تو دیت ہے، اور دیت میں وراثت جاری ہوتی ہے۔ واختلفوا فی القصاص، لیکن اختلاف قصاص میں ہے کہ قصاص میں جو ہے وراثت جاری ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی، بعض لوگ کہتے ہیں ہوتی ہے۔ فذکر فی الاصل انہ یورث، تو کتاب الاصل میں یہ لکھا ہے کہ قصاص میں بھی وراثت جاری ہوتی ہے، لیکن بعض لوگوں نے کہا وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ لِلْوَرَثَةِ ابتداءً، کہ قصاص میں وراثت جو جاری ہوتی ہے وہ وارثین کے لیے محض ابتداءً نہ کہ بقاءً۔ یہاں بھی وہ تقریر کر لیجئے جو میں نے اوپر تقریر کی ہے کہ بقاء ابتداءً تو وراثت جاری ہے لیکن بقاءً نہیں، فوراً اگر وہ قصاص لینے کی بات کرے تو پھر اسے حق حاصل ہے، خاموش رہا تو یہ ثابت ہو گیا۔ کہتے ہیں وَيَجُوزُ أَن يُقَالَ لَا يُورَثُ عِندَهُ، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک قصاص میں وراثت جاری نہیں ہے صاحبین کے برخلاف، اخذم من مسئلتی، اس مسئلے سے استنباط و اخذ کرتے ہوئے کہ ما لو برہنا احد الورثہ علی القصاص والباقی غیب فلا بد من اعادتی اذا حضروا، یہ ہے عندہ خلاف لہما، کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک کیا مسئلہ ہے کہ اگر قصاص پر وارثین میں سے کسی ایک نے بینہ قائم کیا کہ قصاص ہے اور باقی وارثین جو ہے غائب تھے، تو جب وہ لوگ آئیں گے تو یہ جس وارث نے بینہ قائم کیا ہے وہ بینہ دہرائے گا، فلا بد من اعادت ہی، جی یہ دہرائے گا، اذا حضروا، ان امام صاحب کے نزدیک، خلاف اللہما اور صاحبین کے نزدیک نہیں۔ اسی سے اخذ کرتے ہوئے یہ ہے کہ ابتداءً جو ہے نہیں، قصاص میں وراثت جاری نہیں ہوگی، امام صاحب کے نزدیک اور صاحبین کے نزدیک ہوگی۔ قضا فی آخر الیتیمہ، واما خیار التعین فاتفقوا انہ یثبت للوارث ابتداءً، اب رہا مسئلہ، یہ مسئلہ یہ چل رہا کہ اعیان میں وراثت جاری ہے، حقوق میں جاری ہے کہ نہیں ہے، اس کا مسئلہ ہے۔ تو حقوق میں جاری ہے کہ نہیں ہے اس پہ تفصیل کر رہے ہیں کہ بعض حقوق میں جاری ہے، بعض میں نہیں ہے، اور بعض میں اختلاف ہے۔ اختلاف کا بیان یہاں سے شروع ہوا، تو یہ سب اختلاف کا معاملہ چلا جا رہا ہے۔ قصاص میں بھی اختلاف ہے، اسی طرح سے اب آگے پھر خیار تعین پر، کہ خیار تعین بھی ایک حق ہے۔ خیار تعین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زید نے اپنا 2 غلام ان میں سے ایک غلام بیچا کہ چاہے یہ لے لو چاہے یہ لے لو، دونوں میں سے ایک، تو مشتری کو اختیار ہے کہ جس کو چاہے متعین کرے، تو یہ خیار تعین ہے۔ تو خیار تعین میں وراثت جاری ہوتی ہے کہ نہیں؟ فاتفقوا انہ یثبت للوارث ابتداءً، اس پر اتفاق ہے کہ وارث کو خیار تعین ابتداءً حاصل ہے، فقان نہیں۔ چلیے یہ بیان ہو گیا کچھ ضوابط کا اور اس کے ماتحت فروع کا۔ اب کچھ اور ضوابط دیکھیے، کہتے ہیں الجد کالاب، یہ ہو گیا ضابطہ، دادا باپ کے درجے میں ہے، باپ کی طرح ہے، یعنی جو حکم باپ کا ہے وہی حکم دادا کا ہے باپ کی غیر موجودگی میں۔ باپ ولی ہے اور باپ نہیں ہے تو پھر دادا ولی ہے، باپ اسبا ہے، باپ نہیں تو دادا اسبا ہے، جو حصہ باپ کا ہوتا ہے وہ نہیں ہے تو وہی حصہ دادا کا ہوتا ہے۔ باپ جو ہے ذمہ دار ہوتا ہے، ولی ہے، وہ نہیں ہے تو پھر دادا ولی ہے۔ تو بہت سارے مسائل میں دادا باپ کے درجے میں ہے۔ اب استثناء دیکھیے، الا فی 11 مسئلۃ، مگر 11 مسائل ایسے ہیں کہ باپ اور دادا میں فرق ہے، دادا باپ کے درجے میں نہیں ہے۔ ان 11 مسائل میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ خمسن، اگر یہ بیان مانے الگ سے یعنی استیناف، تو خمسن
اور اگر عطف بیان ہے تو خمسن بدل ہے تو خمسن فی الفرائض و ستن فی غیرہ. تو ان 11 مسائل میں 5 تو فرائض یعنی وراثت کے معاملے میں ہیں، اور 6 فرائض کے غیر دوسرے معاملات میں، کہ دادا باپ کے درجے میں نہیں ہے. چلیے ام الخمس، یہ علم الفرائض میں جو 5 مسائل ہیں کہ دادا باپ کے درجے میں نہیں ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ چلیے دیکھیے. فل اولا، پہلا مسئلہ جس میں دادا باپ کے درجے میں نہیں ہے، الجدۃ ام الاب. توجہ سے سماع کریے. دادی یہ ام الاب ہے، اس راحت میں کر، کیونکہ نانی کے لیے بھی جدہ کہتے ہیں. تو دادی جو ام الاب ہے، لا ارث لها مع الاب، باپ کی موجودگی میں دادی وارث نہیں ہوتی. باپ نہیں ہے تبھی دادی وارث ہوتی ہے، کیونکہ میت سے جو دادی کا تعلق ہے وہ باپ ہی کے ذریعے تو ہے. تو جب بیچ والا موجود ہوتا ہے تو اباد ہو جاتا ہے، وارث ہو وہ محجوب ہو جاتا ہے. تو دادی باپ کی موجودگی میں وارث نہیں ہوگی. ولا تحجب ولا تحجب بالجد، لیکن محجوب، ولا تحجب بالجد لیکن محجوب نہیں ہوگی. دادا کی وجہ سے محجوب نہیں ہوگی. تو دادی باپ کی وجہ سے محروم ہوتی ہے، میت کے باپ کی وجہ سے، لیکن میت کے دادا کی وجہ سے محروم نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ دادا جو ہے میت اور جدہ کے درمیان واسطہ نہیں ہے. جی تو یہ فرق ہو گیا نا دادا اور باپ کا، کہ باپ دادی کو محروم کرتا ہے، محجوب کرتا ہے، اور دادا دادی کو محجوب نہیں کرتا. یہ پہلا فرق ہو گیا. الثانیہ، دوسرا فرق دیکھیے دادا اور باپ کا. الاخوۃ لابوین او لاب یسقطون بالاب ولا یسقطون بالجد علی قولہما، کہ سگے بھائی اور باپ شریک بھائی. اخوہ لابوین کا مطلب کیا ہوا؟ لابوین کا مطلب لابوہم یعنی عینی بھائی، سگے بھائی بہن. او لاب کا مطلب اللاتی بھائی بہن، اور بہن کی بات نہیں ہے، بھائی کی بات ہے یہاں پہ. تو حقیقی بھائی اور باپ شریک بھائی یہ باپ کی وجہ سے ساقط ہو جاتے ہیں. یسقطون بالاب، یعنی یہ اسبات ہوتے ہیں نا. تو اسبات میں تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے بیٹا ہے، پھر باپ ہے، پھر اس کے بعد فرع الاب، پھر اس کے بعد فرع الجد. تو باپ کی موجودگی میں، یعنی باپ بیٹے کی موجودگی میں باپ اسبا نہیں ہو سکتا، اور باپ کی موجودگی میں بھائی اسبا نہیں ہو سکتا. جی، اور دادا کی موجودگی میں چچا اسبا نہیں ہو سکتا، اگر دادا نہیں ہے تو چچا اسبا ہوگا. تو باپ کی موجودگی میں بھائی اسبا نہیں ہو سکتا. تو وہی کہتے ہیں کہ سگے بھائی ہوں یا باپ شریک بھائی ہوں، یہ سب کے سب باپ کی موجودگی میں ساقط ہو جائیں گے، وارث نہیں ہوں گے. یسقطون بالاب، لیکن دادا کی موجودگی میں وارث نہیں ہوں گے. ولا یسقطون بالجد، کیونکہ ان کا جو تعلق ہے وہ باپ کی وجہ سے، اور باپ تو ہے نہیں. تو دادا کی باری جو ہے نا باپ کے بعد آتی ہے. تو یہ ہو گیا اختلاف. جی، کہ باپ کی وجہ سے سگے بھائی محروم ہوں گے، اور باپ ہے تو، اور باپ نہیں ہے تو محروم نہیں ہوں گے. اب رہا کہ دادا کی وجہ سے محروم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، تو کہتے ہیں نہیں، باپ نہیں ہے اور دادا ہے تو دادا انہیں محروم نہیں کریں گے، دادا کی وجہ سے محروم نہیں ہوں گے. ولا یسقطون بالجد علی قولہما، صاحبین کے نزدیک. ویسقطون بہ کل اب اعلیٰ قول الامام، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے دادا کی وجہ سے بھی ساقط ہو جائیں گے. جی، اس لیے کہ اسبات کے میں آپ نے پڑھ لیا کہ جزء المیت اور اس کے بعد اصل المیت. اب اس کے بعد نہ جزء الاب اور جزء الجد کا معاملہ آتا ہے. تو اس میں اس کے فروع سب آتے ہیں. تو اصل المیت میں تو دادا آیا تو باپ موجود ہے تب بھی بھائی محروم، دادا موجود ہے تب بھی بھائی محروم. تو قول امام پر دادا بھی بھائی کو محروم کرے گا. اسی کو کہا ویسقطون بہ، کہ دادا کی وجہ سے بھی سگے بھائی اور باپ شریک بھائی محروم ہوں گے، جیسے باپ کی وجہ سے محروم ہوتے. قول امام پر، اور فتویٰ اسی پر ہے. لیکن صاحبین کے قول پر باپ کی وجہ سے ساقط ہوں گے، دادا کی وجہ سے ساقط نہیں ہوں گے. فالمخالفۃ علی قولہما خاصۃ، تو یہ جو مثال دے رہے ہیں کہ دادا باپ کی طرح نہیں ہے بلکہ برخلاف ہے، یہ صاحبین کے موقف کی بنیاد پر ہے. فالمخالفۃ علی قولہما،
امام ابو حنیفہ کے قول پر نہیں ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کے قول پر تو آپ نے دیکھ لیا کہ باپ کی وجہ سے بھی ساقط ہوں گے، دادا کی وجہ سے بھی ساقط ہوں گے، تو یہاں پر دادا باپ کی طرح ہے۔ چلیے تیسرا مسئلہ، للام ثلث ما بقیہ مع احد الزوجین والاب، ماں کو ثلث ما بقیہ ملتا ہے۔ اب یہ دیکھیے آپ حضرات نے اگر ذہن میں رکھا ہوگا فرائض یعنی 12 لوگوں کے تمام احوال، تو ماں کے جو 3 احوال ہیں وہ پڑھ لیا ہوگا آپ نے کہ ماں کا جو ہے وہ ثلث ہوتا ہے، ثلث کل اور ثلث ما بقیہ، یا سدس ہوتا ہے کہ اولاد ہو تو سدس ہے، اور کس صورت میں ثلث کل ہے اور کس صورت میں ثلث ما بقیہ ہے۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ ماں کا ثلث ما بقیہ ہے، یعنی جتنا مال چھوڑ کے جائے گا میت، وہ اس سے جو ہے نا اصحاب فرائض کو دینے کے بعد جو باقی رہ جائے اس کا ثلث ہے۔ وہ کب ہے؟ جبکہ میت کے زوجین میں سے کوئی ایک ہو اور باپ بھی ہو، تو ماں کو ثلث ما بقیہ ملتا ہے، جبکہ زوجین میں سے یعنی شوہر کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی ہے، یا بیوی کا انتقال ہوا تو اس کا شوہر موجود ہے، اور اس میت کا باپ بھی موجود ہے، تو ایسی صورت میں ماں کو ثلث ما بقیہ ملتا ہے۔ لیکن اگر یہ باپ نہ ہوتا بلکہ باپ کی جگہ کون ہوتا؟ جد المیت، جد ولو کانا مکان الاب جد، باپ کی جگہ جد ہوتا تو ماں ہے اور جس کا انتقال ہوا اس کا زوج یا اس کی زوجہ ہے، اور باپ نہیں ہے میت کا لیکن دادا ہے، تو کہتے ہیں کہ فلیل ام ثلث جمیع المال، یہاں پر ماں کا ثلث جمیع المال، ثلث ما بقیہ نہیں۔ جی یہاں فرق ہو گیا نا باپ اور دادا میں، کہ اگر باپ موجود ہے تو ثلث ما بقیہ، اور دادا موجود ہے باپ نہیں ہے تو ثلث جمیع المال، یہ فرق ہو گیا۔ یہ فرق جو ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک، امام محمد کے نزدیک، خلافاً لابی یوسف، امام ابو یوسف کے برخلاف، اور یہی امام ابو یوسف والا پڑھا ہے آپ نے سراجیہ میں، جی، کہ زوجین میں سے کوئی ایک اگر ہو تو باپ ہو اس کے ساتھ یا دادا ہو کوئی بھی ہو، فرمایا کہ جو ہے وہ ثلث ما بقیہ ہی ملتا ہے ماں کو۔ چوتھا استثنائی مسئلہ کہ باپ اور دادا میں فرق ہے، دادا باپ کے درجے میں نہیں ہے، وہ کون سا مسئلہ ہے؟ کہ لو مات المعتق عن ابی معتقہ و ابن معتقہ فللاب السدس والباقی للابن فی روایت۔ یہ جو مسائل چل رہے ہیں نا، ان میں آپ کو بنیادی باتیں علم الفرائض کی ذہن میں ہونی چاہیے، تب جا کے مسائل سمجھ میں آئیں گے۔ تو چوتھا استثناء دیکھیے، دادا باپ کی طرح نہیں ہے، اصل ضابطہ ہے کہ دادا باپ کے درجے میں ہے، استثناء بعض مسائل میں دادا باپ کے درجے میں نہیں ہے۔ یہ مسئلہ دیکھیے ایک اور، کہ اگر معتق اپنے معتق کے باپ سے مر جائے، یعنی معتق تو موجود نہیں ہے لیکن معتق کا باپ موجود ہے اور معتق مر گیا، اور ساتھ میں معتق کا بیٹا بھی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زید جو ہے یہ غلام تھا بکر کا، اور اب یہ زید مر گیا، جی، لیکن بکر پہلے ہی مر چکا ہے، اور اس کا ایک طرف اب موجود ہے اور ایک طرف ابن ہے، تو موتق کا اب بھی موجود ہے اور موتق کا ابن بھی موجود ہے، خود موتق موجود نہیں ہے۔ تو پہلے بتا چکا کہ زید جب غلام تھا اور یہ مر جائے تو اس کا وارث اس کا موتق ہے، ولایت عتق ملے گی اس کو، اس کے مالک کو، لیکن وہ موجود نہ ہو تو ولایت عتق میں وراثت جاری ہوتی ہے، اولاد ذکور یا ذکور میں باپ ہے بیٹا ہے، بیٹیوں میں نہیں ہوتی۔ تو اب یہ مسئلہ ہے کہ جو اس کا موتق ہے وہ تو موجود نہیں ہے لیکن اس کا باپ موجود ہے، اس کا بیٹا موجود ہے، اب کیسے کیا ہوگا؟ تو وہی کہتے ہیں لو مات الموتق، موتق تو مر گیا، کس کو چھوڑ کے؟ اپنے موتق کے والد اور موتق کے بیٹے، موتق کا باپ اور موتق کا بیٹا یہ دونوں موجود ہے، تو کیسے حصہ پٹے گا؟ کہتے ہیں فلیل اب السدس، تو باپ کو چھٹا حصہ ملے گا موتق کے باپ کو، والباقی للابن، اور باقی پورا بیٹے کو ملے گا۔ یعنی یہی تو معاملہ اصحاب فرائض میں ہوتا ہے، میت جو مر گیا اس کا بیٹا بھی موجود ہے باپ بھی موجود ہے، تو اسبا تو باپ نہیں بنتا، باپ تو اصحاب فرائض میں سے ہوتا ہے، اور اولاد کی موجودگی میں باپ کو سدس ملتا ہے اور بیٹا اسبا ہو جاتا ہے، تو سارا مال باپ کو سدس دینے کے بعد سارا مال بیٹے کا ہوگا، یہاں بھی وہی ہوگا ولایت عتق میں بھی۔ فی روایت کہتے ہیں ولو کانا مکان الاب
جد، اور اگر باپ کی جگہ کون ہوتا؟ میت کا دادا، نہیں موتق کا دادا، فل کلو للابن، تو یہاں پر سارا کے سارا ترکہ جو ہے نا وہ موتق کے بیٹے کا ہو جاتا. پھر روایات کلھا علی قول الامام، امام ابو حنیفہ کے قول پر ساری روایتوں میں. تو یہاں پر ایک اور فرق آ گیا نا کہ باپ، موتق کا اگر باپ ہو تو کچھ بھی نہیں ملے گا، سدس بھی نہیں ملے گا، سارا کے سارا بیٹے کا ہوگا، موتق کے بیٹے کا. اور اگر باپ ہوتا تو باپ کو سدس ملتا. یہاں پر دادا اور باپ میں فرق ہو گیا. پانچواں استثنائی مسئلہ دیکھیے کہ دادا اگرچہ ضابطے کی روح سے باپ کے درجے میں ہے لیکن چند مسائل میں باپ کے درجے میں نہیں ہے. ان میں سے 5 مسائل علم الفرائض کے ہیں. پانچواں مسئلہ دیکھیے، لو ترکا جد معتقہ و اخاہ. ابھی یہ اوپر مسئلہ گزرا تھا کہ موتق جو مرا ہے اس نے موتق کے بیٹے اور باپ کو چھوڑا. یہاں پہ کہہ رہے ہیں موتق کے دادا کو چھوڑا اور ساتھ میں موتق کا بھائی ہے. تو موتق کا دادا بھی ہے، موتق کا بھائی بھی ہے. اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ یختص الجد بالولا. تو موتق مرا، اس نے اپنے موتق مولا الاعلی کا دادا چھوڑا. موتق کا انتقال ہو چکا تھا پہلے ہی، دادا اور اس کا بھائی. تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ولایت عتق پوری کی پوری جائے گی کس کو؟ دادا کو، بھائی کو نہیں. بیٹا ہوتا تو بیٹا ضرور اقرب ہوتا ہے لیکن بھائی تھوڑی اقرب ہے. تو پوری کی پوری ولایت عتق جو جائے گی دادا کو. یختص الجد بالولا. وقالا، اور صاحبین کہتے ہیں کہ الولاء بینہما، کہ ولا جو ہے نا وہ بھائی اور دادا دونوں کو. کیونکہ باپ ہوتا تو بھائی کے مقابلے میں باپ قریب تھا، لیکن دادا جو ہے وہ تو 2 درجے میں اس کا تعلق ہوتا ہے، باپ اور دادا. تو دادا جو ہے وہ موتق کا قرابت دار باپ کے درجے، باپ کے ذریعے ہے. تو وہی 2 درجہ بھائی کا بھی ہوتا ہے کہ بھائی بھی موتق کا قرابت دار اپنے باپ کے ذریعے کہ باپ کی اولاد ہے یہ. تو دونوں ایک لیول میں تو آ رہے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ ولایت عتق جو ہے دونوں کے لیے برابر ہے. جی تو اب دیکھ لیجئے، ولو کانا مکان الاب، ولو کانا مکان الجد اب، یہ تو تب ہے جبکہ موتق کا دادا ہو. اور اگر موتق کے دادا کی جگہ موتق کا باپ ہوتا، فل میراث کو لہو لہو، تو سارا کے سارا مال جو ہے، ساری میراث باپ کی ہوتی، بھائی کی بھی نہیں ہوتی، دادا کے بھی نہیں ہوتی. تو دیکھ رہے ہیں یہ فرق باپ اور دادا میں فرق دیکھیں کہ اگر غلام جو آزاد کردہ ہے وہ مر جائے تو ولایت عتق کی وجہ سے اس کا مال موتق کو جاتا. موتق نہیں ہے تو باپ کو جائے گا پورا کے پورا. اور دادا ہے تو دادا، اور بھائی اگر ہو موتق کا تو دادا اور بھائی میں تقسیم ہوگا برابر. لیکن اگر باپ اور بھائی ہے تو بھائی کو کچھ نہیں جائے گا بلکہ پورا کے پورا باپ کو. تو یہاں پر باپ اور دادا میں فرق ہو گیا. جی یہ 5واں مسئلہ تھا. چلیے یہیں پر آج کا درس روکتے ہیں.